حکم اللہ کا ہی پورا ہوتا ہے، انسان چاہے جو کر لے، منشا اور مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کے مالک اور خالق ہیں، اللہ ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، پیدا کرنے والے وہ ہیں، مالک بھی وہ ہیں، مرضی بھی انہی کی چلے گی۔ تو جو مالک ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، رازق ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور کی منشا پورا ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، معصوم بھی اور محفوظ بھی، یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور روایتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے کا سبب اور وجہ بھی آپ ہی کی ذات ہے، کہ اللہ نے آپ کو مبعوث کرنا تھا، اس لیے کائنات کو پیدا کر دیا۔ تو آپ بھی اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے منتظر رہتے تھے، آپ بھی اپنا ہر کام اللہ کی منشا کے مطابق کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ شہد کھانے کے بارے میں آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، آپ کو کچھ باتیں ناپسند ہوئیں جس کی وجہ سے آپ نے ایسی بات کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، جو حلال ہم نے کیا ہے اس کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ہی پسند فرما لیتے، لیکن تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جس کو ہم پسند کر لیں وہی پسندیدہ ہے، لہٰذا ہم نے اگر حکم نہیں دیا، ایک چیز کو حلال بنایا ہے، تو اس کو آپ اپنی مرضی سے حرام نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز جو حلال ہے اور مبغوض بھی ہے وہ طلاق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا مرد کو کہ اگر عورت سے نباہ نہ کر سکو، ذہنی ہمآہنگی آپس میں نہیں ہو پا رہی، زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی، تو جدائی اختیار کر لو، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ طلاق دے دے مرد عورت کو، جدا ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے اس کو جائز تو کیا ہے لیکن پسند اللہ کو نہیں ہے، یہ کام پسند نہیں ہے، لہذا پسند والا کام اگر کرو گے تو پسندیدہ بنو گے، لہذا جو اللہ کو پسند نہیں وہ کام کرو بھی نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی پسند اور منشا ہی ہمیشہ کامل ہوگی، ہمیشہ پوری ہوگی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ اللہ کا حکم ہی غالب آ کر رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی بنیاد پر اس کی تعبیر کے لیے اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، چھری کی دھار بھی بنا لی، سارے اسباب اختیار کر لیے، نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اللہ کی منشا ان کو ذبح کرنا نہیں تھا۔ تو کس کی منشا پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی۔ حکم کس کا پورا ہوا؟ اللہ کا پورا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، بس ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہماری بات کو کیسا پورا کرتے ہو، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے، دین کا خلاصہ یہ ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتباع آ جائے، ہم مان کر چلنے والے بن جائیں، دین کو ماننا ہے، اس میں اپنی مرضی کو داخل نہیں کرنا، اپنی تجویز کو فنا کر دینا، یہ دین کی اتباع ہے۔ تجویز کیا ہے؟ تجویز یہ ہے کہ بارش کا موسم ہے، قربانی کے جانور لائیں گے، گلی میں گندگی ہوگی، روڈوں پر گندگی ہوگی، ذبح کریں گے، خون بہے گا، اوجڑیاں رکھی جائیں گی، ایک گندگی کا ماحول بن جائے گا،
تجویز یہ ہے کہ صفائی کی جائے، صفائی کا احترام کیا جائے، صفائی نصف ایمان ہے۔ گندگی سے بچانا، گندگی ہوگی، جراثیم ہوں گے، ناپاکی ہوگی، بیماریاں پھیلیں گی، لہذا تجویز یہ ہے کہ یہ سب سسٹم ختم کر دیا جائے، بلکہ بس وہی رقم جو قربانی میں لگانی ہے کسی غریب کو دے دیں، کسی کی شادی کرا دیں، کسی کے ہاں جو ہے وہ کھانا پہنچا دیں، تجویز یہ ہے۔ لیکن حکم کیا ہے کہ نہیں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی سے افضل ترین کام عبادت کوئی ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، تمہاری تجویز کچھ بھی ہو، عقل کچھ کہتی ہے، اس کے خلاف حکم نظر آ رہا ہے، پھر بھی حکم اللہ کا ہی پورا کریں گے تو عبادت ہوگی، پیسہ خرچ کرنا عبادت نہیں ہوگا۔ تجویز ہماری یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت گھر سے نکلے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مشہور واقعہ ہے، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز ادا فرما رہے ہیں رات کے وقت میں، اور بہت ہی آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں کہ کچھ بھی آواز سنائی نہیں دے رہی، بہت تیز آواز نہیں، آہستہ آواز میں پڑھ رہے۔ تو آپ آگے چلے گئے، پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ عام نارمل جو آواز ہے اسی میں، کیونکہ ان کی آواز ہی بہت بلند تھی، ان کی آواز ہی بلند تھی۔ بعض لوگوں کی آواز ہی اتنی بلند ہوتی ہے، آرام سے بھی بات کریں تو 4 لوگ سن لیتے ہیں، ان کی آواز کم نہیں ہوتی، وہ بہت آہستہ کرنا پڑتا ہے والیوم، تو ان کی آواز بلند تھی۔ اب وہ نارمل آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آواز گونج رہی ہے، بلند ہو رہی ہے، دور تک جا رہی ہے۔ جب صبح فجر کی نماز کے بعد دونوں حضرات آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا، دونوں سے سوال کیا، کیونکہ دونوں قریبی ہیں، ساتھی ہیں، کوئی خلاف سنت کام تو کریں گے نہیں، کوئی بھی کام کریں گے اس میں ضرور ان کی کوئی منشا مقصد ہوگا۔ آپ نے پوچھا، ابو بکر آپ نماز میں تلاوت بہت آہستہ کر رہے تھے، یا رسول اللہ میں اللہ کو سنا رہا تھا اور اللہ سن رہا تھا، بس کافی ہے، میں تو اللہ جس کو سنا رہا ہوں وہ تو میری سن رہا ہے، چاہے میں آواز آہستہ کروں یا بلند کروں، میں اس کو سنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، مسکرائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہی کے سامنے بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ آپ کی آواز بہت بلند تھی، دور تک جا رہی تھی۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آواز بلند کر رہا تھا، کہنے لگے آواز بلند رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ دوسروں کو بھی آواز جائے تو وہ بھی تہجد کے لیے اٹھ جائیں، وہ بھی بیدار ہو جائیں رات کی عبادت کے لیے۔ اب دونوں کے مقصد صحیح ہیں، نیتیں بھی درست ہیں، تجویز بھی صحیح ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، یہ تم دونوں نے غلط کیا، نہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں اب تک تم اپنی تجویز پر عمل کر رہے تھے، صحیح ہے، لیکن اب ہماری مرضی کے مطابق آپ عمل کریں گے، اور ہماری مرضی ہے، کیونکہ آپ کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اور ہماری مرضی یہ ہے ابو بکر تھوڑی آواز کو بلند کرو تاکہ آس پاس بھی آواز گونجے، اب عمر آواز کو تھوڑا کم کرو تاکہ دور تک آواز نہ جائے، شور شرابہ نہ ہو۔ تو تجویز یہ ان کی تجویز اپنی تھی، آگے آپ نے اپنی مرضی بتلائی جو دین ہے، تو اصل یہ ہے۔ آگے سے دونوں حضرات نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، آئندہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی میری بات تو درست ہے، وہ غلط تو نہیں ہے، تو پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کہا، حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں کہا۔ آج جب کوئی دین کی بات اس طرح ہو اور کوئی اپنی تجویز دے، ہم کہیں کہ بھئی نہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، دین کا حکم یہ اس پر عمل کرنا ہے، کہتا ہے وہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ تو بتائیں میری تجویز میں خرابی کیا ہے؟ بھئی ہماری تجاویز میں، ہمارے مشوروں میں، ہماری باتوں میں خرابی کوئی نہیں ہے، وہ صحیح ہے، لیکن وہ ہماری عقل کے مطابق ہیں، اور دین ہماری عقل کے مطابق نہیں چلے گا، بلکہ ہماری عقل دین کے مطابق چلے گی تو دین بنے گا، تو اللہ کی مرضی پوری ہوگی۔ اس لیے کہ ہم ناقص العقل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو کامل تھے وہ بھی اپنی مرضی پوری نہیں کرتے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے اور اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے، اور کبھی اپنی ان کی کوئی بات نکل گئی زبان سے اور اس کے خلاف اللہ کا حکم آ جاتا تو اس پر منوان عمل کرتے اور نادم ہوتے کہ ہم نے اپنی زبان سے ایسا کیوں نکالا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اپنی تجاویز، اپنے مشورے جو بھی ہمارے ذہنوں میں آئیں، یہ لوگ ہمارے دماغوں میں ڈالیں دین کے بارے میں، قربانی کے فلسفے کے بارے میں، تو ہم ان تمام باتوں کو، قربانی کے فلسفوں کو قربانی کے حکم کے مطابق دیکھیں آیا پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو ہم تمام باتوں کو رد کر دیں اور یوں کہیں کہ بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے، اصل عبادت وہی ہے، تو پھر ہماری عبادت کامل بھی ہوگی اور ہماری مرضی بھی پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا چند ضروری مسائل آج کل کے دنوں کے اعتبار سے
سب سے پہلا مسئلہ جو عنقریب آنے والا ہے یوم عرفہ. اب اس میں مرضیاں چلتی ہیں. اگر یہ شروع کی تمہید میری سمجھ میں آ گئی آگے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے. یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحج کا دن ہے. 9 ذی الحج یوم عرفات کے اندر تمام حاجی ہوتے ہیں. وہ دعاؤں کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، بہت زیادہ فضیلت کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو آپ نے میدان عرفات میں جو پہاڑی ہے اس کی دامن میں آپ کی سواری اونٹنی پر آپ سوار تھے. 5 گھنٹے تک دھوپ میں آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا ہلکا سا، اور آپ 5 گھنٹے تک مسلسل دعا مانگتے رہے. یہاں تک کہ اونٹنی پر بھی آپ کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ وہ بھی بیٹھنے کے قریب ہو گئی، لاغر ہو گئی. آپ دعا کرتے رہے. کیا سبق ملا؟ عرفہ کے دن عبادت کرنا ہے، وہ عبادت کا دن ہے. پہلی بات. اب اس میں کوئی ہیل حجت نہیں ہے، ہماری مصروفیات کیا ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ دن عبادت کا دن ہے. یہ دن عبادت کا دن ہے. ایک عبادت تو دعا والی ہے جو آپ نے اختیار کی، اور حاجیوں کے لیے چونکہ روزہ نہیں ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال بعد آنے والا، اللہ 2 سال کے جو صغیرہ گناہیں ہیں ان کے لیے اللہ اس روزے کو کفارہ بنا دیں گے. یہ کفارہ ہو جائے گا ان گناہوں کے لیے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے. تو جب آپ کو امید ہے تو مطلب وہ حکم ہے اللہ کا اور آپ کی منشا ہے، اس لیے کہ آپ کی امید پر ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، آپ کی دعاؤں پر ہی اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتے ہیں، آپ کی دعاؤں سے ہی اللہ قیامت کے دن حساب کتاب بھی فرمائیں گے. لہٰذا آپ کو اللہ کی ذات سے امید ہے تو ہماری ساری امیدوں سے آپ کی امید قوی ہے. لہٰذا اس دن روزہ رکھا جائے. یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت بہت ہے اور عبادت کی جائے، دعائیں کا اہتمام کیا جائے. اب سوال یہ ہے جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے، اس کا جواب، یوم عرفہ دن کون سا بنے گا؟ بھئی یہاں پر یوم عرفہ جو دن ہوگا منگل کا دن ہے یوم عرفہ. اب سعودیہ میں اگر وہ دن نہ ہوا، وہاں پیر کا دن ہوا تو کیا کریں؟ پیر کو روزہ رکھیں یا منگل کو روزہ رکھیں یا دونوں دن روزہ رکھیں عرفہ کا دن سمجھ کر؟ تو ایک بات بالکل کلیئر آپ سمجھ لیجئے کہ جو دین کی بات وہی اصل بات ہے. پورا سال، پورے مہینوں میں ہر جگہ اصول ایک ہی ہے. انسان جس ملک میں ہوگا، جس جگہ پر ہوگا، وہیں کے حکم کا اعتبار ہے. جس طرح رمضان المبارک میں 27ویں شب ہم اپنے پاکستان کے حساب سے مناتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی کل کی دن 27ویں سعودیہ میں گزر گئی لہذا آج ہم 27ویں نہیں منائیں گے، 27ویں تو ہماری گزر گئی. نہیں، پوری رات جاگ کر عبادت کریں گے اور 27ویں رات کو کریں گے. تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس 27ویں رات پوری دنیا میں ہے؟ نہیں ہے. سعودیہ میں کوئی رات، امریکہ میں کوئی رات، یہاں کوئی اور رات، الگ الگ ہیں. اسی طرح یوم عرفہ ہے. جس ملک میں آپ ہوں گے، جس سرزمین میں آپ ہوں گے، وہاں 9 ذی الحج جس دن آئے گا وہی یوم عرفہ اس کا شمار ہوگا. حاجیوں کا یوم عرفہ سعودیہ کے اعتبار سے جو چاند ہوتا ہے، جو تاریخ ہوگی، اس کا شمار ہوگا. اور ہمارے ہاں 9 ذی الحج منگل کا دن بنتا ہے، بدھ کو 10 ذی الحج ہے، عید کا دن ہے. لہٰذا منگل کو جو یوم عرفہ ہمارا یوم منگل کے دن ہے 9 ذی الحج کو بنے گا، لہذا اس کا اعتبار ہوگا. اب 9 ذی الحج اگر ہم ان کے اعتبار سے بھی منا لیں جائز نہیں ہوگا. لہذا اس مغالطے کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ذہن سے اس بات کو نکالنے کے لیے اسپیشلی 9 ان کے اعتبار سے تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تاکہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ختم ہو، نظریہ بھی ختم ہو. ہم لوگ پاکستانی اور اس سائڈ کے جتنے بھی انڈین اور بنگالی یہاں کے جو لوگ ہیں، اس جو ہے وہ بر اعظم کے، ہم لوگوں میں عجیب بیماری ہے. ہم چاہتے ہیں سب خوش ہو جائیں، سب کام ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بدعت شرک بہت زیادہ ہے. ہم سب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، سب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. نماز بھی پڑھیں، ادھر جا کر تیجا بھی منائیں، ادھر اللہ کو بھی سجدہ کریں، ادھر جو ہے نا مزار پہ چادر بھی چڑھا دیں، ادھر جو ہے ہم دعا مولوی صاحب سے بھی کروا لیں اور وہاں جا کر پھر تعویذ بھی گلے میں ہم باندھنا شروع کر دیں. یعنی ہر ایک کو راضی کرنا ہے ہمیں. اماں بھی ناراض نہ ہو، ابا بھی نہ ہو، اللہ بھی نہ ہو. بھائی ایسا ممکن نہیں ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو راضی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. بس آسان سی بات ہے، دین کی اتباع کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں. جو دین ہمیں سکھا رہا ہے، ہمارے علماء نے جو دین کی تشریح ہمارے سامنے کر دی ہے، ہم اس کو سمجھ جائیں، اس پر عمل کر لیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے.
لہذا کسی کی بھی کوئی فارمولہ، کوئی تجوید یوم عرفہ کی کسی طرح کی دلائل بھی ہو، وہ سب دلائل ایک طرف، بس یوم عرفہ 9 ذی الحج کے تاریخ جو ہے یہ یوم عرفہ ہے، اور ہمارے پاکستان میں اس سال 9 ذی الحج منگل کے دن ہے، لہذا منگل کے دن یوم عرفہ ہے، اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت بھی ہے، اس سے پہلے بالکل نہ رکھا جائے، پیر کو نہ رکھیں، تاکہ لوگوں کو یہ بتلائیں بھی اور اپنا بھی عقیدہ درست کریں کہ پیر کو یوم عرفہ نہیں ہے، ہمارا منگل کو ہی ہے۔ البتہ 10 دن پورے ہی روزے رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن محرم کے 2 روزوں کی طرح اس دن بھی یوم عرفہ کے ساتھ 8 کا روزہ ملا کر رکھ لیں، فضیلت زیادہ مل جائے گی۔ اس عقیدے کے مطابق رکھیں گے تو بدعت ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا، ثواب کچھ بھی نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہو جائے گا۔ لہذا یوم عرفہ ایک ہی دن اور ایک ہی دن روزہ رکھیں، اس کے ساتھ دوسرا ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، تکبیرات تشریقات پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوم عرفہ بروز منگل فجر کی نماز کے بعد سے یہ تکبیرات شروع ہوں گی، اور پھر 10، 11، 12 اور 13 عید کا چوتھا دن جو بنتا ہے 13 تاریخ، 12 تک عید ہے، 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریقات پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریقات پڑھنا واجب ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب ہے، ضروری ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، جیسے ہی فرض نماز پر سلام پھیریں گے تو پھر تکبیر پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، مردوں پر جس طرح واجب ہے عورت پر بھی واجب ہے۔ مردوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سب پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے، سب پڑھ لیتے ہیں سلام پھیرتے ہی۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ بلند آواز سے، اتنی آواز سے کہ ساتھ والا بھی سن لے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو سنانے کی آواز تک، اتنی حد تک پڑھیں، بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ اور ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، 2 یا 3 دفعہ سنت بھی مستحب بھی نہیں ہے، بس ایک دفعہ واجب ہے، بس واجب ادا کر لیں کافی ہے، 2 یا 3 دفعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد حضرات مسجد میں ہیں، امام پڑھنا بھول گئے، سلام پھیرتے ہی مقتدی فوراً پڑھنا شروع کر دیں تاکہ امام کو یاد آ جائے، وہ بھی پڑھ لے، اور امام کو یاد ہے وہ پڑھے گا تو مقتدیوں کو بھی یاد آئے گا، وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اب ایک آدمی نماز میں آیا، اس کی 1-2 رکعت رہ گئیں، سلام پھیرا، جب امام نے سلام پھیرا تکبیرات پڑھ لی، اب جب آپ سلام پھیریں گے تو کیا کریں؟ تو آپ سلام پھیرتے ہی آپ بھی تکبیر پڑھیں گے۔ جیسے ہی فرض کا سلام پھیریں گے، آپ چاہے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، ہر صورت میں مرد پر 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں پر آہستہ آواز سے، وہ آہستہ پڑھیں گی۔ اس کا طریقہ یاد کرنے کے کیا ہے؟ اپنی جانماز کے کونے پر ایک پرچے پر تکبیرات تشریق، صرف یہ تکبیر نہ لکھیں، اللہ کا نام ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ تکبیرات تشریق یوم عرفہ ابتدا فجر اور 13 ذی الحج کی عصر تک، یہ ایک پرچے پر لکھ کر مصلی کے سائڈ پہ سی لیں، اس کو کونے پر۔ جب جانماز بچھائیں گی نماز پڑھنے، کونے پر لکھا ہوا بڑا بڑا نظر آ جائے گا کہ فرض کے بعد تکبیر پڑھنی ہے۔ لہذا خواتین بھی اس کا اہتمام کر لیں تاکہ وہ بھی، ان کی بھی تکبیرات رہ نہ جائیں اور ان سے قضا نہ ہو جائے، وہ اس کو ادا کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ تیسرا مسئلہ، ایام قربانی۔ ایام قربانی کون سے ہیں اور وقت کیا ہے قربانی کا؟ بدھ کے دن عید کی نماز ادا کی جائے گی، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرنا افضل ہے کہ آپ اس وقت کریں۔ اگر پورے شہر میں کہیں پر بھی قربانی کی عید کی نماز ہو گئی ہے، فجر کے فوراً بعد، اشراق کے فوراً بعد نماز ہو گئی، آپ کے یہاں نہیں ہوئی، اور اگر کسائی کہتا ہے کہ بھی میں قربانی کر رہا ہوں، مجھے اور بھی جانا ہے، یا کوئی اجتماعی قربانی کا مسئلہ ہے، تو وہاں اجتماعی قربانی کرنے والا بندہ اگر نماز پڑھ چکا ہے تو وہ ہماری نماز سے پہلے بھی اگر جانور ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہی ہے کہ نماز ادا ہونے کے بعد قربانی شروع کی جائے، نماز کے فوراً بعد جانور گرانا شروع کر دیں، افضل ترین عبادت یہی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن حکم یہی ہے، سنت مستحب یہ ہے، واجب نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کے ہی گوشت سے ہی اس دن کھانے کی ابتدا کریں، یعنی چائے پانی کر لیں لیکن کھانا آپ اس گوشت سے ہی کریں تاکہ فضیلت آپ کو زیادہ حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پہلے کچھ کھا پی لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے قربانی کا وقت شروع ہوگا 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ باقی جو 2 دن ہیں 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج، ان 2 دنوں میں تمام غروب ہونے کے بعد رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ دن کے وقت کی جائے۔ پہلے زمانوں میں چونکہ لائٹیں نہیں تھی، روشنیاں نہیں تھی، اس لیے بالکل ممانعت تھی،
چونکہ چھری کے غلط جگہ پر پھر جانے کا اندیشہ قوی تھا۔ اب چونکہ لائٹیں موجود ہیں لہذا اگر کوئی دن میں نہیں کر سکا، 10 ذی الحج کی رات کو اجتماعی قربانی چل رہی ہے، دیر تک ہو رہی ہے، یا جو ہے کسی مجبوری کے تحت اگلے دن سفر پر جانا ہے، آفس جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، قربانی کرنا ضروری ہے، اگر رات کو روشنی کی جگہ پر صحیح طرح قربانی کر لے تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن عام اس کو روٹین نہ بنائیں، روٹین دن میں ہی قربانی کرنے کی ہو، ورنہ پہلے جو 2 دن ہیں 10 اور 11 ذی الحج کی رات میں دن میں غروب کے بعد بھی قربانی ادا کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے، لیکن بامر مجبوری اس کو اختیار کریں، عادتاً اختیار نہ کریں، اس لیے کہ سنت جو ہے وہ دن میں ہی قربانی کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لہذا ہم دن کے وقت کو ہی افضلیت جان کر اسی سنت کو اسی طریقے کے مطابق اختیار کریں جس طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اور 12 ذی الحج جو عید کا تیسرا دن ہے اس کی عصر کے مغرب کے بعد کوئی قربانی نہیں ہے۔ جو حضرات احادیث پیش کرتے ہیں، مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے شروع میں خلاصہ پیش کر دیا، ہماری تجاویز، ہماری عقلی دلائل وہ سب ایک طرف، دین کا حکم ایک طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت رافع ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 2 دن ہیں، تو عید الاضحیٰ کا دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحج، اس کے بعد 2 دن ہیں 11 اور 12 بس، تو لہذا یہی دن ہے، اس کے علاوہ کوئی عید کا دن نہیں ہے، قربانی بھی انہی دنوں میں ہوگی، چوتھے دن میں قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ایک حدیث ہے بہت ضعیف ہے، اور حدیث یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہو، کیونکہ یہ پلسرات پر سواری بنیں گے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ امام صاحب اگر کوئی لاغر سا جانور ہو قربان کر لیں تو کیا پلسرات پہ تو وہ سواری نہیں بن سکے گا، تو قربانی ادا ہوگی؟ تو میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانور پر سواری کرنا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں پر تمہیں جانور دیا جائے گا اس کے مطابق اس پر چڑھ کر جاؤ گے، یہ مقصد نہیں ہے حدیث کا، ایک بات۔ دوسرا یہ ضعیف حدیث ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، قوی حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے کئی طریقوں سے، لہذا اس کو ہی منوان مان لینا درست نہیں ہے۔ دوسرا، قربانی کا فلسفہ اصل ہے دل کی قربانی اور جذبات کو قربان کرنا، جانور قربان کرنا۔ ہاں فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور فربا ہو، خوبصورت ہو، بے عیب ہو، اور اس کو تم پالو پھر قربان کرو تاکہ تمہارے دل سے قربان ہو، تمہارے جذبات قربان ہوں، تو اللہ کے ہاں یہ قربانی پہنچے گی تو اس کی فضیلت زیادہ مل جائے گی۔ لہذا پلسرات کے اوپر سواری یہ موجود ہوگی، اس پر ہم چڑھ کر جائیں گے، یہ عقیدہ، یہ ذہن رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں فضیلت کے اعتبار سے فربا جانور قربان کرنا اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کو بہت موٹا جانور نہیں ملا، آپ کی استطاعت اتنی نہیں تھی، پتلا دبلا جانور مل گیا، تو بھی اخلاص کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا، اس جانور کے کمزور ہونے کی وجہ سے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور پلسرات پہ سے اپنے اخلاص کے مطابق ہی اور تقوی کے مطابق ہی بندہ گزرے گا۔ لہذا قربانی ہے کہ اگر جانور کمزور بھی ہوا، تقوی پورا ہوا، اخلاص پورا ہوا، تو انشاءاللہ وہاں پر تیزی سے گزر جائیں گے، اس میں کوئی کمی اور خرابی نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔